جنید بھائی کافی ٹیکنیکل سوال ہے، اور اس کو اگر ہم اس کو کھولتے ہیں تو ہمیں عربی کا ایک مقولہ ہے الولد سر لابی، کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے والد کی شخصیت کا، کردار کا، افعال کا آئینے دار ہوتا ہے، یعنی وہ صفات، وہ خصائص جو والد میں ہوتے ہیں وہ بیٹے میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اس مقولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کی اس صورت کی طرف پڑھتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی وحدانیت پر، اس کی الوہیت پر کمال دلالت کرنے والی، یعنی سورہ اخلاص، تو وہاں بھی رب تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح انداز میں فرما دی کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یعنی اگر اس کا معاذ اللہ الیاذ باللہ تعالیٰ اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو بھی جو شان الوہیت ہے یا شان وحدانیت ہے وہ برقرار نہ رہتی اور شرک ہو جاتا۔ تو شان وحدانیت برقرار اسی صورت میں رہے گی کہ جب اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو۔ اسی کو اگر ہم اس انداز میں سمجھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے تو آپ کے سامنے دو شان نظر آتی ہے ہمیں، کہ ایک تو شان رسالت اور دوسری شان ختم نبوت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی جو شان ختم نبوت ہے وہ بھی، اس میں بھی بظاہر اس میں عیب ہو رہا ہے کہ اگر آپ کی نرینہ اولاد جوان ہوتی ہے، اور اگر وہ جوان ہوتی ہے اور نبی نہیں ہوتی تو اس میں شان رسالت میں عیب واقع ہو رہا ہے۔ اب وہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ ایسے ہو رہا ہے کہ شان ختم نبوت جو ہے وہ اس طرح متاثر ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں عن ابن عباس قول لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے شہزادے ابراہیم کا وصال ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لہو مرضعا فی الجنہ، کہ ابراہیم کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہیں، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اگر یہ حیات رہتے، یہ زندہ رہتے تو یہ لازمی طور پر سچے نبی ہوتے۔ یعنی اگر حضور علیہ السلام کے شہزادے حیات رہتے تو وہ نبی ہوتے، اور جب نبی ہوتے تو شان ختم نبوت پر گویا کہ ایک نقص آتا، ایک عیب آتا۔ تو اللہ پاک نے حضور کی ختم نبوت کا گویا کہ تحفظ اس انداز میں فرمایا کہ آپ کی کوئی بھی نرینہ اولاد جو ہے وہ جوان نہ ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ اگر وہ اولاد جوان ہو جاتی، وہ نبی نہیں ہوتی، تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ تو پھر یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ اولاد جوان ہوتی اور نبی نہ ہوتی تو پھر یہاں پہ شان رسالت میں تھوڑی کمی واقع ہوتی، وہ اس انداز میں کہ بعض ایسے انبیاء گزرے کہ جو خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، لیکن حضور کا جب معاملہ آتا وہ خود نبی لیکن ان کے بیٹے نبی نہیں۔ تو اس طرح شان رسالت میں گویا کہ کمی واقع ہوتی، تو رب تعالیٰ کو یہ قطعی طور پر منظور نہیں کہ ان کے حبیب، جو رب تعالیٰ کے جو حبیب ہیں، ان کی شان میں کسی بھی انداز میں کمی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بالکل یہ پوری ایک کنٹینیوٹی ہے، تو وہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ بالکل، تو شان رسالت میں بھی کمی نہ ہو اور شان ختم نبوت میں بھی کمی نہ ہو۔ تو اس انداز میں رب تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کی کوئی بھی نرینہ اولاد جو ہے وہ جوانی تک نہ پہنچے۔